اب ہم سورہ نجم پڑھیں گے، اور اب کون تلاوت کرے گا؟ میرا خیال ہے زہرہ کی باری آ گئی ہے پھر شاید۔ میں کروں؟ جی کر لیں، بالکل کر لیں یاسمین۔ جی یاسمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ نجم اور اس کا جوڑا جو اگلی سورت سے ہے جو کہ سورہ قمر ہے نا، اور دونوں مکی سورتیں ہیں۔ اور سورہ نجم میں جو ہے وہ پہلی سورت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں بلند آواز سے پڑھی ہے نا۔ تو یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ باقاعدہ جو بلند آواز سے پڑھی اور سجدہ کیا ہے اس پہ، اور سب نے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے، ہے نا۔ اس نے مٹی جو ہے ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ لگائی، یعنی جھکے بغیر، کیونکہ جھکنا نہیں چاہتا تھا، اتنا تکبر تھا، تو اس نے سجدہ بھی نہیں کیا۔ اسی لیے جب ہم سجدے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ ہم سب کو اپنے آپ کو جو ہے یاد کرانا چاہیے۔ کیا یاد کرانا چاہیے کہ جو ہے یہ سجدہ صرف ہمارے جسمانی نہ ہو، بلکہ ہمیں اللہ کی اطاعت، کہ اللہ تعالیٰ جو کہیں ہم اس پہ عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے تارے کی جب کہ وہ غروب ہوا، تمہارا رفیق نہ تو بھٹکا ہے، ما دلہ نہ تو گمراہ ہوئے ہیں، وما غوا ہے نا، اور نہ جو ہے وہ جو ہے بہکے ہیں، اور وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو ان کے اندر جو ہے وحی کی جاتی ہے۔ اور وحی کی دو قسمیں ہم سب کو پتہ ہے کہ وحی خفی، وحی جلی۔ وحی خفی جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں، ہے نا، تو یہاں پہ اس کی بات ہے، ان ہوا الا وحی یوحا۔ اور پھر علمہ شدید القویٰ، دیکھیے یہاں آیت نمبر جو ہے 1 سے لے کے جو ہے 18 تک، 1 to 18، یہ اصل میں جو ہے کون سا قصہ ہے؟ معراج کا واقعہ، اور آسمانی، زمینی ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ سورہ بنی اسرائیل میں نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، ہے نا۔ تو وہ زمینی قصہ تھا، اور یہ جو ہے معراج کا واقعہ کا آسمانی ہے نا۔ تو یہ پورا جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے جب معراج کا واقعہ ہوا تو جو ہے لوگ کہنے لگے کہ یہ تو پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ تو شاید بھٹک گئے ہیں اور کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق نے کیا فرمایا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، اور اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام۔ اور جبرائیل علیہ السلام کی قوت ہم سب کو پتہ ہے کہ اتنے سارے ان کے پر، ابھی ہم نے کل ہی پڑھا ہے نا، اور 600 پر تھے، اور اس میں موتی اور ہیرے جو ہے وہ ٹپک رہے تھے، اور ان کے صرف ایک اشارے سے جو ہے انہوں نے سوراخ کر کے جو ہے براق کو باندھا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ ہوا بالافق الاعلیٰ، اور وہ سامنے آ کھڑے ہوئے، یعنی جبرائیل علیہ السلام، وہ بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ 2 کمانوں کے برابر، یہ اس سے کم فاصلے پر رہ گیا، تب اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو وہی بھی اسے پہنچانی تھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو پیغام وہی پہنچایا۔ اور نظر نے جو کچھ دیکھا اور دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا، یعنی جیسا دیکھا تھا ویسا آ کے بتایا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى، کیا تم اس چیز پر جھگڑتے ہو کہ جسے وہ آنکھ سے دیکھتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اور انہوں نے پھر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کے پاس اترتے دیکھا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو۔ اور جبرائیل علیہ السلام کو جو انسانی شکل میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا، حدیث جبرائیل جو ہم پڑھتے ہیں نا۔
اندہا جنت الماوا، تو جہاں جو ہے جنت الماوا، آدم و حوا جنت الماوا میں گئے تھے کہتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کا نور دیکھا وہاں پہ ہیں، از یخشا سدرتا ما یخشا، اس وقت سدرا پہ چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا، اور نگاہ نہ تو چندیائی ان کی، اور نہ جو ہے کہ جب انسان ایسا ہوتا ہے سوچتا اچھا یہ بھی دیکھ لیں وہ بھی دیکھ لیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پریشان نہیں ہوئے، بلکہ جو فوکس تھے کہ ان کو کیا اللہ تعالیٰ دکھانے جا رہے، لقد را، تو انہوں نے دیکھا من آیات ربہ الکبریٰ، جو اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں، اور اس پہ ہم پورا جو ہے تفصیل سے کر چکے ہیں واقعہ معراج پہ کہ کیا کیا نشانیاں تھیں، تو وہ ساری نشانیاں ان کو جو ہے وہ دکھائی گئی ہیں نا۔ افرایتم، تو آیت نمبر جو ہے 1 to 18 جو ہے ہمارا پورا معراج کا واقعہ ہے۔ افرایتم اللات والعزیٰ، یہ انہوں نے اللہ کے نام بگاڑ کے جو اپنے بتوں کے نام رکھ دیے تھے کہ عزیز سے جو ہے عزیٰ ہے نا، وہ منات الثالثۃ الاخری لکم الذکر والانثیٰ، کہ تم نے کبھی اس لات اور عزیٰ تیسری ایک دیوی منات کی، منان کو انہوں نے منات بنا لیا تھا، اس پر کچھ غور بھی کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کہ بیٹے تمہارے لیے اور بیٹیاں اللہ کے لیے ہے نا، پھر تو یہ بڑی دھاندلی کی تقسیم ہے، کیونکہ جو وہ خود جو ہے بیٹیوں کو جو ہے کم سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے ہے نا فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں کہنا، اور دراصل یہ کچھ نہیں بلکہ چند نام ہے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے بتوں کے نام رکھ لے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو سورہ نجم ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیسے جو ہے نا غنا ہے، اور اس سے پہلے سورہ طور میں بھی کیا ردم ہے، ایک کے بعد ایک ہیں کہ انسان یاد کرنا چاہے تو یاد کرتا چلا جائے۔ ہمارے ساتھ جو ہے بہت سے لوگ، ظاہر ہماری بھی رضیہ بہن ہے جو کہ حافظہ ہیں، اور لوگوں نے بھی کتنا یاد کیا ہوا ہے، ہمارے پاس یہ رخسانہ ہیں جو کہ اتنی چیزیں اتنی صورتیں انہوں نے بھی یاد کی ہوئی ہیں، تو ہم بھی کوشش کریں کہ جتنا میمورائز کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس میں جو ہے ایسے ڈیوائن میوزک ہے نا، جو غنا ہے، اور ظاہر جو وحی کی بات ہوتی ہے، اور پھر وحی کے لیے جو ہے وہ روح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر، اور جبرائیل علیہ السلام کے لیے بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہتے ہیں نا کہ نغمہ وہی نغمہ کہ جس کو روح سنے اور روح سنائے، تو یہ وحی الہی، تو ان چیزوں کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے، کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے، جو یہ لوگ جو ہے بتوں کو پوچھتے ہیں اور وہم و گمان کی جو ہے پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدىٰ، اور یہ جو ہے اپنی جو ہے خواہش نفس کے مرید بنے ہوئے، حالانکہ رب کی طرف سے ہدایت آ گئی۔ ام للانسان ما تمنا، ہے نا، اب یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ سوال بھی دے رہے ہیں اور وہی جواب بھی دے رہے ہیں، کیا انسان جو کچھ چاہے کیا وہی بس اس کو مل جانا چاہیے، وہی اس کے لیے حق ہے جس کو صحیح سمجھتا ہے؟ حالانکہ اصل بات کیا، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، دنیا اور آخرت کا مالک جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ، صرف تمنا سے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم جنت چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کرنا پڑے گا، اعمال اپنے زیادہ کرنے ہوں گے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی ہے نا۔ یہ کیونکہ اگر ہم اس طرح سے مانگیں گے فرشتوں سے کہ فرشتوں اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کچھ بھی کام نہیں آئے گی، اور کیسے کام آئے گی، ہے نا، کہ جو ہم نے پہلے پڑھا کہ جو ہم خود توبہ استغفار کریں، ہمارا ایمان پکا ہے، تو جو فرشتے جو ہے وہ پورے اللہ تعالیٰ کے عرش کو تھامے ہوئے وہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، تو اس طرح کی شفاعت بے شک ہم کو ملے گی۔ اور اسی لیے ہم فجر کی سنت کے بعد کی جو دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ بک من النار، ہے اس شرک سے بچنے کے لیے ہیں۔ وما لهم به من علم یتبعون الا الظن، بس اے نبی ہیں یہ لوگ جو ہیں اس معاملے کا انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ دین کے معاملے میں ہمیں جو ہے گمان نہیں کرنا، ظن نہیں کرنا، کیونکہ یہ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے گھروں پہ ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، جس رمضان میں جو ہے قرآن نازل کیا تو ہم پڑھیں، علم حاصل کریں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں، یہ تو گمان کی پیروی کر رہے ہیں جو ان کے کام نہیں آئے گا، پس اے نبی جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے ہیں، تو فارض عن من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغہم من العلم، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے لوگ منہ پھیرتے ہیں، اصل میں کون لوگ ہیں جن کی جو دنیا کی زندگی کے سوا ان کو کچھ چاہیے ہی نہیں، تو ان کا علم بھی کیا ہے کہ بس ان کا مبلغ علم یہی ہے کہ دنیا کے ارد گرد یہ پڑھ لو، اس چیز کا اسکوپ ہے تو یہ جاب مل جائے گی، اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے،
اور ایک کتاب ہے نا، ہمارے ارد گرد کتنے ہی لوگ ایسے ہوں گے، ہم لوگوں کو بھی دیکھیں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ میں نے جو ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کتنی کتابیں پڑھی، اسپیشلسٹ بننے کی کتنی کتابیں پڑھی، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ ایک کتاب صرف وہ تم سے پڑھی نہیں گئی سمجھ کے؟ اور ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں جو کتنی ایک کے بعد ایک جو پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور کنسلٹنٹ سے ایک کے بعد ایک دوسرے کے بن رہے ہیں، اور قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے، بلکہ ایون عربی بھی لوگوں نے نہیں پڑھی ہوتی ہے بھائی. یہ حال ہے کہ کوئی آیت بھی جو ہے ان سے کہو تو وہ ڈھنگ سے نہیں پڑھ سکتے. تو ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. دیکھیے اسی لیے ہم دعا بھی مانگتے ہیں نا. ابھی ہم نے جو ہے کل یا پرسوں مانگی تھی نا، اللہم اقسم لنا، کہ لا تجل الدنیا مبلغ علمنا، کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو ہمارے جو ہے وہ علم کا ذریعہ مت بنا کے اس کا انتہا مت بنا. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، للہ ما فی السماوات ما فی الارض یجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. تو یہاں ان لوگوں کی بات ہے جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ کچھ ان سے غلطیاں ہو جائیں، تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو پورا ان کے عمل کا بدلہ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے، جب سے وہ زمین پیدا کی اور جب تم اپنے ماؤں کے پیٹوں میں تھے تو تم اپنے آپ کو جو ہے بہت پاکیزہ، فلا تزکوا انفسکم، یہ سورہ نساء میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 32. تو اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ نیک سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اے نبی تو نے اس شخص کو دیکھا جو راہ خدا سے پھر گیا اور تھوڑا سا دیکھ کر رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ یہ حقیقت کو دیکھ رہا ہے. یہ ولید بن مغیرہ جو اسلام لانے والا تھا مگر جو ہے کسی دوست کے کہنے پہ رک گیا ہے. تو آیت نمبر 38 39، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی شخص جو ہے وہ کسی کا جو ہے وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا. انسان کے لیے صرف وہی ہے، الا ما سعی، ہے نا، سعیکم لشتی، تمہاری تو ہے بھاگ دوڑ مختلف قسم کی ہیں. اور اب جو ہے نا یہ آیات جو ہیں آگے ساری اپوزٹ چیزیں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں مگر وہ جس کی اس نے کوشش کی، اور اس کی کوشش دیکھی جائے گی، اس کی جزا اس کو دی جائے گی، اور آخر کار جو ہے اس کو اپنے رب ہی کے پاس پہنچنا. ان الی ربک المنتہی وانہ هو اضحک وابکی. یہ ساری متضاد اپوزٹ کنڈیشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہنسایا اور اللہ تعالیٰ نے رلایا. ہمارے غم اور خوشی کا تعلق سب اسی نے موت دی اور اس نے زندگی بخشی، اور اسی نے نر اور مادے کا جوڑا پیدا کیا، اور ایک بوند سے جب وہ ٹپکائی جاتی ہے، من نطفۃ اذا تمنی، اور یہ کہ دوسری زندگی بخشنا بھی اسی کے ذمہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشُّعَرَىٰ. یہ جو شعراء کا رب ہے، شعراء کا آسمان کا روشن تارا، جس کو سمجھتے تھے کہ قسمت پر اثر انداز ہوتا ہے نا. اور آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ فالیں نکالتے رہتے ہیں کہ ستاروں کے کیا اثرات ہیں. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور جو ہے وہ سمود کو ایسا مٹایا کہ کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور قوم نوح کو ان پر جو ہے وہ جو ہے سخت ظالم و سرکش لوگ، اور ان کو بھی اٹھا کے پھینک دیا. اور بس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. تو اے انسان اپنے رب کی کن نعمتوں پہ تو جو ہے وہ شک کرے گا؟ کن کن اتنی نعمتیں ہیں. ھذا نذیر من النذر الاولیٰ. جیسے پہلے جتنی بھی جو ہے وہ تنبیہ کی جاتی تھی، ڈرایا جاتا تھا، یہ اسی میں سے ہے. اور آنے والی گھڑی تو قریب آ لگی ہے، قیامت آ چکی ہے، تمہاری موت آ سکتی ہے کبھی بھی. اللہ صلاح من دون اللہ کاشفہ، اور اللہ کے سوا کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون فاسجدوا للہ واعبدوا. یہ ہماری جو ہے آیت سجدہ ہے کہ تم جو ہے اللہ ہی سب برا تمہارے اندر سے جو ہے جو مشکلات ہے وہ ہٹائے گا، اور اگر تم نہیں عمل کرو گے تو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. اور ایسی باتوں پہ تم تعجب کرتے اور ہنستے اور روتے نہیں ہو. تم کو تو اللہ کا کلام پڑھ کے جو رونا چاہیے ہیں، اور تم جو ہے اس کو بس لائٹ لے کے سو واٹ کر کے ہیں نا. قرآن کو جو لائٹ لے رہے ہیں، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسی کیا مصیبت آئی ہے؟ اور اپنی جو ہے وہ باقاعدہ لفظ استعمال، تم سامدون کے تم جو ہے وہ گا بجا کے ٹالتے ہو کہ میوزک کنسرٹس ہو رہے ہیں اور کلچرل شو ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارا دل لگا ہوا ہے. اور اسی سجدے پہ جو ہے آپ کو بتایا کہ سب نے جو ہے سجدہ کیا سوائے امیہ بن خلف کے ہیں.
تو ہماری جو ہے سورہ نجم ختم ہوئی اور اس کی جوڑا اب سورہ قمر. جی اب کون پڑھے گا؟ زرین پڑھیں گی یا رضیہ کی باری ہے؟ میرا خیال ہے شاید کس کی باری ہے؟ ڈاکٹر عذرا، میں سورہ رحمان پڑھوں گی انشاءاللہ آج. انشاءاللہ انشاءاللہ. جی اب کون پڑھ رہا ہے؟ جلدی سے کریں. زرین آپ پڑھ لیں یا رضیہ جو بھی موجود ہے. زہرا آپ پڑھ لیجئے. پڑھوں؟ کون پوچھ رہا میں پڑھ لوں؟ ہے؟ رضیہ. جی رضیہ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ قمر مکی صورت ہے اور جوڑا ظاہر ہے کہ یہ ابھی ہم نے جو ہے وہ سورہ نجم پڑھی، اس کا جوڑا ہے اور انداز بھی تقریباً وہی ہے. اور اس میں مگر پچھلے رسولوں کے حالات کا جو ہے خلاصہ ہے. اور کہتے ہیں کہ نازل ہوئی تھی حضرت مینا کے مقام پر، یہ نازل ہوئی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے. مگر ان لوگوں کا حال یہ کہ خواہ کوئی نشانی دیکھیں تو منہ موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقولوا سحر مستمر، یہ تو جادو ہے. اور ان کا حال کیا ہے؟ کذبوا واتبعوا اہواءهم، یہ جھٹلاتے ہیں اور اپنے نفس کی پیروی کرتے ہیں. حالانکہ ان لوگ کے سامنے جو پچھلی قوموں کے جو حالات آ گئے، جس میں جو ہے ان کے لیے بہت عبرت تھی اور ایسی حکمت تھی کہ جس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے سدھار سکتے تھے. حکمتن بالغہ کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، کہ پورے طور پہ حکمت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن پڑھ کے ہمارے اندر جو ہے حکمت آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فما تغنی النظر، تو ان پر جو ہے جو بھی نظر کس کو کہتے ہیں؟ تنبیہات کو، یعنی ان کو جو ڈرایا جاتا تھا تو وہ اس کے جو ہے کوئی ان پر اثر ہی نہیں ہوتا تھا. تو بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے جو ہے وہ رخ پھیر لیں. اور جس روز جو ہے پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا. قیامت کا منظر ہے نا، قیامت کا منظر. پھر کہ جو ہے لوگ سہمی ہوئی نگاہوں کے ساتھ جو ہے نا، خشن ابصارہم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر، کہ اس طرح اپنی قبروں سے نکلیں گے جیسے کہ بکھری ہوئی ٹڈیاں، اور پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اس کا انکار کرتے تھے اور کیا کہیں گے؟ ھذا یوم عسر، ہے نا. اسرت اور یسر اور اسر ہم نے پڑھا، یسر آسانی اور اس جو ہے تنگی. تو قیامت کے دن کی جو مشقت جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ تو ہوگی، ہے نا، مومن کے لیے بھی ہوگی. لیکن قیامت کے دن کی جو ہے وہ مشقت مومن کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے نا. کیونکہ جس کو آخرت کا غم لگ جائے تو اس کے لیے پھر یہ دنیا آسان ہو جاتی ہے، اور وہ اعمال زیادہ سے زیادہ کرتا ہے تو اس کے لیے یوم العسر تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کریں گے نا. اسأل اللہ تعالیٰ ہم بھی اسی چیز کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ دن جو ہے وہ آسان کر دیں. اب جو ہے نوح علیہ السلام کا قصہ کہ جب انہوں نے کہا فدا ربہ انی مغلوب فانتصر، نا آیت نمبر 10، کہ میں جو ہوں مغلوب ہو گیا، اب تو ان سے انتقام لے. اور پھر جو ہے پورا انہوں نے کشتی بنائی اور جو ہے اس میں سب سوار ہوئے، اور موسلادھار بارش اور جگہ جگہ سے پانی ابل پڑا، اور جو ہے باقی سارے لوگ جو ہے وہ ان کے اپنا بیٹا بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ غرق ہو گئے. اور یہ لوگ جو ہے پھر ایمان والے جو ہے وہ زمین پر آئے اور پھر اس سے پھر نسلیں چلی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تجریب اعین جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر، تو ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہم؟ فکیف کان عذابی و نذر، تو کیسا ہمارا عذاب تھا اور کیسا ہمارا ڈرانا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ،
آیت نمبر 17 ہے نا، اور یہ اب 4 دفعہ آئے گی نا، 17 پھر 22 پھر 32 پھر 40 کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے؟ تو دیکھیں کچھ لوگوں کے لیے قرآن جو ہے وہ پڑھنا آسان ہوتا ہے، کچھ بہت اچھی تجوید سے اچھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، کچھ کے لیے فہم آسان ہو جاتا ہے، کچھ کے لیے غور و فکر آسان ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب جڑ جائیں، اور اگر جو ہے ہم کو کچھ بھی قرآن آتا ہے تو اس میں ہماری کوئی اسمارٹنیس نہیں ہے، ہماری کوئی انٹیلیجنس نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ سن القرآن ہے نا۔ اور نعمان علی خان میں سے پورا جو ہے ایک پورا لیکچر ہے جو بہت ہی زبردست ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ جب بھی ہم جو پڑھتے ہیں تو جیسے کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے دسترخوان بھرا پھیلا ہوا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو کھانا ہے کھاؤ، جو اس سے فائدہ اٹھانا ہے لو۔ تو ہم آیات پڑھیں اور اپنی جو ہے زندگیوں کو سدھاریں، اپنی ہدایت کو جو ہے وہ اور زیادہ ہدایت کے راستے پہ چلیں، صراط مستقیم پہ، کیونکہ بار بار جو ہے 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے نا۔ اور دیکھیں یہ عربی زبان جو ہے وہ زندہ ہے، جبکہ عبرانی جو مردہ ہو گئی تھی انہوں نے اس کو زندہ کیا ہے، اور ہم جو ہے عربی زبان زندہ ہے اس کو ہم زندہ رکھتے ہی نہیں، جواب بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم ہیں نصیحت پکڑنے والے۔ پھر آیت کا ذکر کے 7 رات اور 7 دن مستقل ہوا چلی، اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جب لقد یسرنا القرآن للذکر آیت نمبر جو ہے وہ 32 میں، اور پھر کذبت 22 میں، اور اس کے بعد کذبت ثمود بالنذر، سمود، اور اس کے بعد ان کا پورا قصہ کہ ہم اونٹنی کو فتنہ بنا کر بھیجے ہیں۔ اور پھر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے آیت نمبر 30 میں فرما رہے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ کہ انہوں نے اونٹ کو مار ڈالا، اور میں کیسا میرا عذاب تھا اور کیسا میرا ڈرانا، تو ان پر ایک دھماکہ ہوا، اور وہ جو ہے وہ باڑے والی کی جو ہے باڑ کی طرح بالکل بھس ہو گئے ہیں، ہے نا، کَحَشِیمٍ مُحْتَظِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ آیت نمبر 32 تو ہم کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ عذاب کے قصے ہیں، ایسی لائٹ بات نہیں ہے کہ ہم یوں تیزی سے گزر جائیں۔ اور یہ لقد یسرنا القرآن یعنی کہ عذاب سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، اور ہم دعا مانگیں کہ اللہم انی اعوذ بک برضاک من عذابک، کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی رضا چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو عذاب سے جو ہے وہ بچائیں، ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ اور لوط کی قوم نے پھر تنبیہات کو جھٹلایا، پھر ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، ان کا پورا ذکر ہے کذالک نجزی من شکر، جو شکر کرتا ہے اس کو ہم جزا دیتے ہیں۔ اور پھر لوط نے جو ہے ان پر جو ہے اپنی قوم کو جو ہے خبردار کیا، لوگوں نے بات نہیں مانی، ان پر جو پتھر کی بارش ہوئی، وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، اور صبح سویرے ایک اٹل عذاب نے جو ان کو جو ہے پکڑ لیا، تو فذوقوا عذابی ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ۔ تو اللہ کے عذاب سے بچنے کا طریقہ قرآن سمجھنا اور نصیحت پکڑنا ہے، نصیحت پکڑنا ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ، فرعون کے پاس بھی جو ہے وہ یہ سارے ڈراوے آئے تھے، اور اس نے بھی جھٹلایا۔ اور کیا تمہارے کفار کچھ ان لوگوں سے بہتر ہیں؟ یعنی کہ قریش سے خطاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قریش کا بھی یہی حال ہے، جب ان کے اوپر جو ہے وہ آئے گا کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر ام یقولون نحن جمیع منتصر، کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑے ہی سردار لوگ ہیں، بہت مضبوط ہیں، اپنا بچاؤ کر لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب جو ہے، ان قریب، حالانکہ یہ مکی صورت ہے لیکن ان قریب جو ہے ان کو جو ہے یہ پیٹ پھیر کے بھاگتے نظر آئیں گے، اور ان سے نمٹنے کا جو ہے یہ کون سا وقت کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زرہ بختر پہنے ہوئے تھے، اور بدر کے میدان میں طویل سجدے کے بعد جو ہے انہوں نے یہی آیت پڑھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، اور الحمدللہ غزوہ بدر میں جو ہے مسلمانوں کو کامیابی ہوئی۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، اور جس نے نہیں مانا تو پھر جو ہے وہ قیامت اور اس کے بعد جو ہے جہنم، جس روز منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ جو ہے جہنم کی آگ کا جو ہے وہ مزہ چکھو ہم، اور ہم نے ہر چیز ایک تقدیر کے ساتھ پیدا کی ہے، ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہے نا، ہر چیز کا ایک اندازہ، ایک خاص شکل ہے، سائز ہے، کام ہے، اور ہمارا حکم تو بس وما امرنا الا واحدۃ کلمح بصر، تو ہم کہتے ہیں تو بس وہ پلک جھپکتے میں وہ چیز ہو جاتی ہے نا۔
اور تم جیسے بہت ساری جو ہے وہ قوموں کو جو ہے ہم ہلاک کر چکے، تو ہے کوئی جو ہے حل میں مدکر، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کل شعین فعلوہ فی الزبر، اور جو کچھ انہوں نے کیا جو ہے وہ سب کل صغیر و کبیر ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ تو اللہ تعالیٰ پھر متقین کے لیے باغ اور نہر اور سچی عزت کی جگہ کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو ساری صورتیں جو مکی صورتیں ہیں، یہ واقعی محسوس کرنے کی ہیں کہ ہم تو تیزی سے ہی کر پاتے ہیں، لیکن الحمدللہ جو اہم پوائنٹس جو ہے وہ آپ لوگوں نے لکھ ہی لیے ہوں گے، اور اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ جوڑا بھی جو ہے سورہ نجم اور قمر کا جو ہے ہوا، اور ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو ہم سورہ رحمان کر سکتے ہیں، میرا خیال ہے نا۔